ہم نے تو جو تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے زمانے میں جو سیکھا، یعنی قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی، وہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی بہترین تشریح فرمائی، اور انہوں نے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جو ادب کر کے دکھایا پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی تجدید آپ نے فرمائی اور وہ ہمیں آسان کر کے آپ نے سمجھائی. تو میں چاہوں گا کہ تعظیم مصطفیٰ اور سید اعلیٰ، سبحان اللہ. قرآن پاک کا ترجمہ دیکھ لیں، کئی نے ترجمے کیے، مگر جب ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ادب ہی ادب ہے، عشق ہی عشق ہے. ترجمہ کنز الایمان آج ہم کیوں ہر شخص کہتا ہے ترجمہ کنز الایمان، وجہ کیا ہے؟ ایک آیت کو لے لیں، قل هو اللہ احد، لکھنے والوں نے کہہ دو اللہ ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی تو فرمایا اے محبوب فرما دیجیے اللہ ہے. یعنی ادب اور عشق. اعلیٰ حضرت کو ہم دیکھیں کہ ترجمہ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کا عشق اور ادب. اسی طرح آپ دیکھ لیں احادیث بیان کرنے میں، احکام بیان کرنے میں فتاوی رضویہ بھرا پڑا ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے اشعار پہ چلے جائیں تو عشق کے ساتھ ادب تعظیم اور توقیر اعلیٰ حضرت نے پھوٹ پھوٹ کے بھری پڑی ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر تو عرض کر رہے ہیں سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بڑکی ہے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہمیں ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، توقیر مصطفیٰ، اگر کہیں سے خیرات ملی ہے تو سید اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے. تو حافظ صاحب اس میں فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، کرنے والے نے سوال کیا کہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ عاجزی کے پیکر تھے، سادگی اور عاجزی، تو آپ کا زمین پر بیٹھ جانا، تو سوال کرنے والے نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے لباس پر مٹی کا لگنا، اللہ اکبر. وہ سوال کر رہا ہے، قربان جائیے میرے آقا اعلیٰ حضرت سید اعلیٰ حضرت کا تعظیم مصطفیٰ. اعلیٰ فرماتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ حضور کے دامن کرم میں مٹی کو پناہ لینی تھی، حضور نے مٹی کو شرف بخشنا تھا. اب ادب دیکھیں کہ اس کے الفاظ کو اعلیٰ ادب سے فتاوی رضویہ ہم پڑھیں، اعلیٰ جہاں بھی حضور کی ادب کی بات ہوئی ہے آپ نے تعظیم اور ادب، میں کہتا ہوں کمال. اسی طرح سیرت اعلیٰ میں واقعہ ہے، میرے آقا اعلیٰ اتنے بڑے وقت کے مجدد، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے محدث، جب آپ کی بارگاہ میں حاضری مدینہ کے بعد، سفر حج کے بعد کوئی حاضر ہوتا، آپ اس سے پوچھتے کہ آپ مدینہ طیبہ گئے؟ اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ رخ انور پھیر لیتے. اور اگر کوئی شخص جب سوال کیا جاتا اور وہ کہتا ہاں میں حضور کی بارگاہ میں گیا، وہ وقت کا امام، وہ وقت کے مجدد، اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو جاتے. سید اعلیٰ حضرت اتنے بڑے مجدد ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے عاشق رسول ہو کر، فقیہ ہو کر، یعنی علوم میں کہتا ہوں جنہوں نے دریا بہا دیا اعلیٰ حضرت نے، مفسر قرآن ہو کر، آپ مدینہ طیبہ سے آنے والے اس زائر کی قدم بوسی فرمایا کرتے. اللہ اکبر. یعنی اعلیٰ حضرت کا عشق کا عالم یہ ہے، ادب کا عالم یہ ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کوئی چاہتا ہے اس دور میں کہ وہ حضور کی تعظیم اور توقیر چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لے. مدینہ طیبہ کی گلیاں دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ ہے، حدیث دیکھ لیں تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ، حدیث سیکھنی ہے، قرآن سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ جائیں. اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا معاملہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ حضرت کا ادب دیکھ لیں، باوضو رہنا، خوشبو لگانا، درود و سلام کی کثرت کر رہے ہیں. کیوں؟ لکھنے والوں نے بہت درود و سلام لکھے، مگر اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب آپ دیکھیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر باوضو درود رضویہ دیکھ لیں. کیا ہے کہ آپ جمعے کے دن مدینہ طیبہ کا رخ کریں اور ہاتھ باندھ کے آپ درود و سلام پڑھیں. یہ کیا ہے تربیت کے؟ درود و سلام بھی پڑھنا ہے تو ادب سے، حضور کی بارگاہ میں حاضری بھی دینی ہے تو ادب سے. اور اسی طرح کہیں چلے جائیں، جس گوشے میں چلے جائیں، قرآن پڑھیں تو اعلیٰ حضرت ادب سکھا رہے ہیں، حدیث پڑھیں تو اعلیٰ حضرت ادب سکھا رہے ہیں، مسائل فتاوی رضویہ پڑھ لیں تو ادب ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ادب مصطفیٰ اور تعظیم مصطفیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کی تربت بنانے والوں سے جلدی کی بارش فرمائے اور ہمیں اعلیٰ حضرت کے صدقے اللہ عشق و مصطفیٰ کی خیرات عطا کر دے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا